الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و معزز سامعین، مجھے اس وقت آپ کے سامنے رمضان المبارک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عنوان پر چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بہت بنیادی اور اہم باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے متعلق ہیں اور رمضان کے سے متعلق ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، بڑی عظمت کا مہینہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا اور بلند مقام عطا کیا ہے۔ اس رمضان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ملتی ہے، جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس حدیث میں 4 بڑی بنیادی اور اہم باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں صبر کی کتنی اہمیت ہے، اور رمضان سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، روزے سے جو حاصل ہوتی ہے، آدمی کو صبر کرنا اس کو کی پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے سلسلے میں آپ نے بھی فرمایا کہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ ایک انسان جب صبر کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اس کا انفرادی معاملہ ہے، لیکن اسلام میں اصل میں اجتماعیت اور معاشرے اور غریب اور پریشان حال لوگوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اس لیے کہا گیا یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مہینہ اس لیے ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھوک کی تکلیف، پیاس کی تڑپ کا بالکل احساس ہوتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی بھوکا ہوتا ہے تو اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ غمخواری کا مہینہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبر کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ رزق کی کشادگی کا ذریعہ بھی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت میں 2 باتیں بڑی اہم بیان کی ہیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو روایت کیا ہے۔ ایک بات یہ بتائی ہے کہ اس ماہ میں اگر کوئی نفل روزے رکھتا ہے یا نفل کام کرتا ہے، روزے تو فرض ہیں اس میں، یا نفل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی فرض کرتا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا 70 گنا زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے کہ اس ماہ میں لوگ اپنی تربیت کریں، نیکیاں کریں اور روزے رکھیں اور لوگوں کے ساتھ کام آئیں۔ تو اس طرح سے بہت اہمیت اس کی بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 4-5 باتیں آپ برابر اس کی تاکید بھی کرتے تھے، اور اس پر عمل سے آپ کے عمل ملتی ہو باتیں۔ ایک بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت عبادت کرتے تھے۔ عبادت تو ماہ شعبان سے شروع ہو جاتی تھی، ماہ شعبان میں بھی آپ روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، لیکن ذکر و دعا میں کثرت ہوتی تھی۔ اس وقت صبح شام اٹھنا بیٹھنا، ہر وقت آپ اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، اس لیے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور ذکر دعا سے اللہ کی قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قرب کا بہت اچھا ذریعہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کو بار بار پڑھتے تھے، بلکہ آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آتے تھے، پورا دور ہوتا تھا، آپ پہلے سناتے تھے اور آپ سنتے بھی تھے۔ تو تلاوت قرآن یعنی قرآن کو خاص طور سے اس میں اہمیت دی گئی ہے۔ پھر قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ اصلاً اس ماہ کو جو عظمت حاصل ہوئی ہے اور یہ جو برکت والا مہینہ بنا ہے، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو اس قرآن کو ہمیں اللہ کے رسول بھی تلاوت فرماتے تھے، ہمیں اس کے تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور اور تدبر کی ضرورت ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے جو کچھ تعلیمات قرآن کی ہیں آپ غور کریں گے، اس کو سمجھیں بوجھیں گے تو اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے
کہ قرآن کی تعلیمات کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اپنے بھائیوں تک بھی پہنچائیں، اور وہ لوگ جن تک ایمان نہیں پہنچا ہے، جن تک اسلام نہیں پہنچا ہے، ان تک بھی پہنچانے کی سعی و جہد کوشش کریں اور اس کی پلاننگ منصوبہ بندی کریں۔ پھر اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بہت ابھری ہوئی ملتی ہے کہ اس مہینے آپ صدقہ اور انفاق بہت کرتے تھے۔ صدقہ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ اتنا صدقہ کرتے تھے اس مہینے میں، اتنا دیتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جیسے ہوا لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوا پہنچاتے۔ تو اس وقت جس کو صدقہ کرنا ہو تو اس ماہ میں خاص طور پر صدقہ کرے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق کی تو بہت اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بار بار کہا گیا ہے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اللہ کے میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور کئی بار دوسرے انداز میں بھی یہ بات قرآن میں کہی گئی ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی سفارشی کام آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صدقہ اور انفاق کرتے تھے، جس کو اس ماہ میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی روشنی میں ہمیں صدقہ اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے اور آپ کی زندگی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ افطار کراتے تھے لوگوں کو، افطار اور کھانا کھلاتے بھی تھے اور اس کی تاکید بھی کرتے تھے، اور بتایا کہ جو لوگ اس ماہ میں لوگوں کو کھانا کھلائیں اور افطار کرائیں تو ان کے لیے مغفرت ہے اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو روزے رکھنے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ افطار کرانا کتنا اہم ہے۔ اس میں ایک حدیث بہت اہم ملتی ہے اس میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ اس ماہ میں لوگوں کو افطار کرائیں، خاص طور سے غربا کو اگر کھانا کھلاتے ہیں تو ان کو آخرت میں ہم حوض کوثر پر پانی پلائیں گے، اور اس پانی سے ایک بار جو پی لے گا اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائے گی۔ اللہ کے رسول سے افطار کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں ملتی ہیں، وہ بھی یہاں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک بات یہ ملتی ہے کہ افطار میں آپ جلدی فرماتے تھے، تعجیل ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ فوراً افطار کرتے تھے، اور یہی نہیں کرتے تھے بلکہ اسی تاکید کہتے تھے کہ جیسے سورج غروب ہو اس میں دیر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دوسری قوموں میں اور بعض انسانوں کے جو مزاج میں ہے کہ جتنی دیر تک ہم بھوکے رہیں گے اس کا ثواب زیادہ ملے گا، لیکن یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دن ڈھل جائے، سورج غروب ہو جائے تو پھر نیکی یہ ہے کہ اس وقت افطار کیا جائے، نیکی یہ نہیں کہ اس کو اور بڑھایا جائے۔ بعض یہود کے ہاں اور دوسری قوموں میں جتنا لمبا روزہ ہو جائے، 2 دن کا 4 دن کا لوگ روزہ رکھتے تھے، آج بھی بہت ساری قوموں میں یہ بات ہے کہ کئی دن کے روزے رکھتے ہیں، لیکن اسلام بہت فطری دین ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کی تاکید کی ہے کہ روزہ افطار میں جلدی کی جائے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سحری میں آپ تاخیر فرماتے تھے، یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے تو آپ کہتے تھے کھانا کھا لے وہ، اور آخر وقت تک کھانا کھاتے تھے، اور اس کی تاکید بھی کرتے تھے کہ سحری میں، یہاں ہمارے ہاں بھی کہ سحری 10 منٹ 20 منٹ پہلے بیٹھ گئے، اور یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کہیں نیکی کا ایک طریقہ جلدی کھا لیا جائے یا بعد میں دیر میں افطار کیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت انسانوں کو اپنی فطری انداز میں اور اس کی جو عبادت کا جو تصور ہے وہ آپ نے دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے بتایا کہ سفر میں آپ روزہ کبھی رکھتے تھے اور کبھی نہیں رکھتے تھے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر سفر آپ ایسا ہے کہ اگر آپ رکھنے کی قوت رکھتے ہیں تو رکھیں سفر میں، ورنہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ البتہ اگر کہیں جنگ کا ماحول ہے تو اس میں آپ جان بوجھ کر اور کہتے تھے کہ اس وقت روزہ نہ رکھیں لوگ، تاکہ پوری قوت حاصل رہے۔ روزے کے سلسلے میں آپ جب روزہ رکھتے تھے تو کئی چیزیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں، کچھ لوگ مسواک نہیں کرتے ہیں، کچھ سرما نہیں لگاتے ہیں، تیل نہیں لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ روزے کے معمولات میں مسواک بھی کرتے تھے، سرما بھی لگاتے تھے، سر پر پانی بھی ڈالتے تھے، اور کلی بھی کرتے تھے، البتہ ناک میں پانی زیادہ نہ جائے۔ بس ایک بات اور آخری کہہ کر میں اعتکاف کے سلسلے میں جو آپ کا جو اسوہ ملتا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس میں آپ کے رسول فرماتے تھے کہ قلب جو ہے کہ پراگندگی دور کرنے کے لیے اعتکاف بہت ضروری ہے۔ تو اصل پوری جسم میں قلب اور دل بڑا اہم ہے، تو اگر کوئی شخص اپنے قلب کو صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے تو اعتکاف ضرور کرے۔ اعتکاف میں 3 باتیں آپ نے خاص طور سے بتائی گئی ہیں، اور قلب کی پراگندگی کو دور کرنے کے لیے اور قلب کی صفائی کے لیے وہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو آدمی کھانا کم کھائے، سوئے کم، اور اس کے لیے میل جول کم کرے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ آدمی معتکف ہو جائے، ایک جگہ بیٹھ جائے اور اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر و فکر میں ہی لگا رہے اور دنیاوی جھنجھٹوں سے دور رہے۔
تو اللہ کے رسول وسلم سے جو باتیں ملتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا وصل حاصل کرنے کے ضروری ہے کہ ہم اعتکاف کریں اور شب قدر کو بھی تلاش کریں۔ اللہ کے رسول وسلم جو اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ جو 5 راتیں ہیں، آخری جو راتوں کا جو ہے، اس میں بھی شب قدر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر اللہ کے رسول وسلم کے اس اسوے پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائیاں ہمیں حاصل ہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔